ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے دونوں بیٹے اعظم اور معظم دونوں کو حافظ قرآن ہو گئے. تو اورنگزیب نے اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ دادا کو سلام کرو. یہ اورنگزیب بھی بیچارے بڑے مظلوم ہیں. جس بیٹے کا اتنا ادب و باپ کے حوالے سے کہ بیٹے حافظ قرآن بنتے ہیں اور باپ کو سلام کرنے آتے تو کہتے پہلے مجھے نہیں اپنے دادا کو کرو. جو اتنا ادب کرتا تھا اپنے باپ کا اسی پر الزام رکھ دیا تاریخ نے. اس نے تو اپنے باپ کو قید کر دیا تھا, قتل کر دیا تھا. واہ صاحب کیا دن دکھایا اچھے لوگوں کو, بدنام ہی کیا. جھوٹ ہے, مکر ہے, فریب ہے, مکاری ہے. اورنگزیب کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ دیندار تھا اسی لیے بدنام کیا, ورنہ اکبر کو اکبر اعظم کہتے ہیں, اکبر دی گریٹ کہتے ہیں. یہ اکبر اعظم کیسے ہو گیا, دی گریٹ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ ملحد تھا, دین کو نقصان پہنچانے والا تھا. لوگوں کی فکر ہے جو بھی دین کو فائدہ پہنچائے اس کو ڈیمیج کرو, اور جو دین کو نقصان پہنچائے اس کو اٹھاؤ اوپر, عزت دو. لیکن تاریخ پر کالک پوت سکتے ہو, تاریخ کو مٹا نہیں سکتے. مشک پہ پیرا بٹھا سکتے ہو, مشک کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے. پھول کو قید کر سکتے ہو, پھول کی خوشبو کو قید نہیں کر سکتے. واقعی وہ اورنگزیب تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار وفادار تھا. کچھ سیاسی معاملات ضرور تھے, لیکن اورنگزیب جب خط لکھتا ہے اپنے باپ کو تو کن القابات سے لکھتا ہے؟ اپنے والد شاہ جہاں کو اورنگزیب نے جتنے بھی خطوط لکھے اس میں کا ایک قبلہ عالم, جہاں پناہ, ذل الہی, اعلی حضرت, اس طرح کے القابات اپنے باپ کو لکھتے ہو, اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ قید کر دیا تھا, قتل کا. جھوٹ ہے. بڑھاپے میں شاہ جہاں کا ذہن دارا اور مراد مل کر کے کچھ خراب کرتے تھے, بالخصوص دارا, اور اس سے ہندوستان کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی. تو اس سے پہلے کہ حکومت دارا کے ہاتھ میں نادانی سے دے دی جاتی, اورنگزیب نے ہندوستان کو ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے, اکھنڈ بھارت کی مریادہ کو رکھنے کے لیے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی. بس اتنا ہی کیا, اور کیا کیا؟ اگر کوئی شمع لے کر چل رہا ہو, اس کے قدم ڈگمگا جائیں تو اس کے ہاتھ سے اگر شمع لے لینا یہ قصور ہے, تو پھر کیا گر کر کے بجھنے دی جائے شمع کو؟ ہاتھ میں لینے والے کا قصور کیا؟ اس نے تو ڈگمگاتے ہوئے مشعل بردار سے مشعل سنبھال لی اور بجھنے سے بچا لیا, اور اسی پہ الزام ہے باپ کے قتل کا. جھوٹ ہے. بہرحال اب دیکھو کتنا فرما بردار تھا سلطان محی الدین عالمگیر اورنگزیب, اپنے والد کے وہ کتنے فرما بردار. کہا کہ جاؤ بیٹے دادا کو سلام. بچہ ہے, دادا جان سلام علیکم. بیٹے آج عید ہے؟ نہیں دادا, آج ہم نے قرآن حفظ کر لیا ہے. بادشاہ کے بیٹوں نے, بادشاہ کے پوتوں نے, مغل شہزادوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے. کہا بیٹا جاؤ جاؤ یہاں سے. خوشی تو ہے, لیکن اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی, کیونکہ حدیث پاک ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو قیامت کے دن وہ تاج پہنائے گا, جس تاج کی روشنی سے پورا محشر میسر منور ہو جائے گا اور مستنیر ہو جائے گا. کاش میرا بیٹا حافظ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. یہ سعادت تو تیرے باپ کو ہے, جاؤ اپنے باپ کو سلام کرو. بچے آئے, منہ اتر گیا, چھوٹے چھوٹے تھے. دادا نے کیا کہا؟ دادا کہتے ہیں یہ تو تمہارے باپ کی سعادت ہے, مجھے کیا ملنا ہے؟ میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا تو یہ سعادت مجھے بھی ملتی. اورنگزیب اس کے بعد پھر باپ سے ملنے نہیں گئے, 6 مہینے تک ملنے نہیں گئے. 6 مہینے کے بعد ملنے گئے. کہا السلام علیکم ابا جان. کہا بیٹے آج سلام کی کوئی خاص وجہ؟ کہا ابا آپ نے کہا تھا نا جس کا بیٹا حافظ ہوتا ہے اس کے باپ کو قیامت کے دن تاج ملے گا, حضور کا فرمان ہے, اور آپ کا بیٹا حافظ نہیں. لیجئے اب آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو کر کے آیا ہے, اور 6 مہینے میں حکومت سنبھالتے ہوئے میں نے قرآن مقدس پورا یاد کر لیا ہے. جب حکومت سنبھال کر پورا قرآن یاد کیا جا سکتا ہے تو بزنس سنبھال کر کے کیوں یاد نہیں؟ میں تو حفظ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں تو دیکھ کے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. صحیح قرآن پڑھ لو اور سن لو. سب کی کتاب پڑھ رہے ہو, ذرا رب کی کتاب بھی پڑھو. یہ ایک کتاب ایسی شان والی کتاب ہے جس کو پکڑنا عبادت, جس کو چومنا عبادت, جس کو دیکھنا عبادت, جس کا احترام کرنا عبادت, جس کی تعظیم کرنا عبادت, جس کا احترام کے لیے ہٹ جانا اپنی جگہ سے وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ. ایک بادشاہ تھا, بادشاہ مر گیا.
بہت لوگوں پہ ظلم کیا تھا اس نے. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. کہا رے تو تو بڑا ظالم تھا. بادشاہ کا نام یاد آ رہا ہے لیکن لوں گا نہیں, اس لیے کہ نام لینے میں مجھے بڑی دقت ہوتی ہے, کیونکہ حقائق لوگ سننا نہیں چاہتے. جتنی سن لیتے ہیں وہ بھی چہرے پہ ناگواری کے ساتھ, اتنی بول دیتا ہوں. جس کو سننے